بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اپنی جہالت کا اور اپنی اس کا احساس کم تجربے کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر سب میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں سب ایکسپیرینس ماؤنٹینئرز ہیں اور پہاڑوں کی سرزمین گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ I'm the least qualified person جو پہاڑوں پر اور ماؤنٹینئرنگ پہ بات کرے. لیکن یقیناً ماؤنٹینئرنگ کا جو پوٹینشل ہے پاکستان میں ان دا کانٹیکسٹ آف ٹورزم وہ بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم بھی ہے اور بہت ہی انڈر یوٹیلائزڈ ہے. اور اس کو ایکسپلائٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو ایک ٹورزم پوٹینشل ہے جو ہمارا ایک سوشل کیپٹل ہے اس کانٹیکس میں یہ بہت ضروری ایک اقدام ہے جس پر توجہ دینی چاہیے. میں بطور منسٹر فار انفارمیشن میں خیبر پختونخوا یہ بات کرنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے بعد اگر کوئی علاقہ ہے جہاں پر پہاڑ موجود ہیں اور ٹورزم کا پوٹینشل ماؤنٹینئرنگ کے کانٹیکس میں یا ریلیٹڈ سپورٹس میں ہے جیسے اسکیئنگ ہے اور باقی جو ٹریکنگ وغیرہ تو وہ یقیناً میرے صوبے میں ہے. اور وہاں پر ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ایٹ لیسٹ ہماری حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو کوشش یہی کی گئی ہے کہ ٹورزم کو زیادہ پروموٹ کیا جائے. اور ہمارا تو ایک بلکہ نعرہ بھی ہے کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کئی اقدامات بھی کیے گئے. میں خود کئی ایسے ایونٹس میں نے پارٹیسپیٹ کیا جس میں یوتھ کے لیے خواتین کے لیے اور خاص طور پر یہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز سابقہ تھے جہاں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہم نے ٹورزم کے کانٹیکس میں پہاڑی علاقے جو ہمارے گلیات میں ہیں وہاں ہم نے کئی ایونٹس بھی کیے. تو یہی کوشش تھی کہ اس پوٹینشل کو ایکسپلائٹ کیا جائے. لیکن بہرحال پولیٹیکل مسائل بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. ہمارے مسائل ہی ہیں. ہماری پولیٹیکل جو ماحول ہے وہ اتنا والیٹائل اور اتنا ٹربولنٹ ہے اتنا ہنگامہ خیز ہے کہ اس میں کسی طویل المیعاد پروگرام پر لائحہ عمل پر اسٹریٹجی پر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کام شروع تو کیا جاتا ہے لیکن اس کو پھر منطقی انجام تک پہنچانے میں کئی مسائل پیش آ جاتے ہیں. بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب ضرورت ہے کہ ہم گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کو کم از کم اس حد تک مربوط کریں اور کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوں تاکہ ہم اس ریجن میں ماؤنٹینئرنگ ریلیٹڈ ٹورزم کو ماؤنٹین ریلیٹڈ ٹورزم کو ہم پروموٹ کریں. اور یہ میرے خیال میں ہمارے لیے بہت بڑا میں سمجھتا ایک پوٹینشل ہے جس کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. آج گلگت بلتستان کے منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو منسٹر صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیں اس پر کوئی ہم آپس میں کوئی MOU سائن کرتے ہیں کہ ہمارا آپس میں بھی کوئی لنکیج بنے اس سلسلے میں. جہاں تک تعلق ہے ماؤنٹینئرنگ کا بس میں دو باتیں کروں گا. یہ آپ کی میں نے باتیں سنی میرے خیال میں جب آپ کمرشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ کمنٹس ایسے آئے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ماؤنٹینئرنگ کو اور یہ جو ٹورزم ہے ماؤنٹینئرنگ ریلیٹڈ اس کو کمرشلائز کیا جائے. یقیناً اس میں بہت بڑا پوٹینشل تو ہے لیکن کمرشلائزیشن کے بعد نیگیٹو ایسپیکٹس بھی ہیں نیگیٹو ڈائمینشنز بھی ہیں. یہ جو آپ انوائرمنٹل پولوشن کی بات کرتے ہیں یہ بالکل ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کمرشلائزیشن سے. جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے باہر سے آئیں گے تو چلیں باہر کے جو ویسٹرن ماؤنٹینئرز ہیں وہ شاید کمپیریٹیولی اپنے کلچر میں یوز ٹو ہوتے ہیں انوائرمنٹل ایشوز کے ساتھ اور وہ شاید پولوشن کا اتنا باعث نہ بنے. لیکن ہمارے اپنے لوگوں کا ایشو یقیناً ہے. ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا ان کو سینسٹائز بھی کرنا پڑے گا اور ان کو یہ شعور دینا پڑے گا کہ ماحولیاتی آلودگی بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا خطرہ ہے. اور اسی لیے اگر کوئی بھی کمرشل ایسپیکٹ بزنس ریلیٹڈ منی میکنگ انٹرپرائز ہو تو اس کے لیے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے اصول کے تحت ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ماحول کو گندگی سے بچائیں. میں خود صرف اتنا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اس کے بعد میں اجازت لوں گا کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور آپ لوگ کافی دیر سے تقریریں ہی سن رہے ہیں اور آخری مقرر جیسے میں ہوں ہماری ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ لوگ تقریریں سن کے تنگ آئے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد بات ختم کرے اور جائے. تو مجھے اس بات کا بھی پورا احساس ہے. تو میں آخر میں صرف اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں کوئی پروفیشنل ماؤنٹینئر تو نہیں ہوں نہ ہی لیکن شوق مجھے یقیناً ہے. اور
کسی حد تک اس شوق کو پورا کرنے کے لیے 2018 میں میں اس وقت سینیٹ کا ممبر تھا اور میں نے اس وقت آرمی چیف سے براہ راست ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ سیاچن میں پاک آرمی کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں پہ میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تو کافی ہے مطلب سکردو سے آگے گوما اور گوما سے آگے بیونگ ہے. آپ جو اس علاقے کے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے وہیں تک کی جیپیبل روڈ تھی. گوما کے بیونگ کے آگے پھر پیدل راستہ تھا. تو میں گیا وہاں پر. ہماری پاکستان آرمی کی ایک پوسٹ ہے میرے خیال میں رفلی اراؤنڈ 17,000 فٹ ہائٹ پہ ابراہیم پوسٹ. وہاں تک میں پاک آرمی کے ساتھ گیا ایز مطلب گراؤنڈ سے اسی طرح واک کرتے ہوئے چڑھتے ہوئے اور وہ تمام جگہ بھی دیکھی اس ڈائریکشن میں. اور وہ جو ماؤنٹینئرنگ کا ایک ماحول ہے وہ ایکسپیرینس بھی کیا, اس کا تجربہ بھی ذاتی طور پر حاصل کیا. ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ انوائرمنٹل پولوشن کی, اس حوالے سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ انوائرمنٹل پولوشن کو میں نے خود وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یقیناً جو فوجی کیمپس ہیں جو ہمارے بیسز ہیں وہاں پر چونکہ چڑھنا ہی ایک بذات خود ایک آزمائش ہوتی ہے, ایک چیلنج ہوتا ہے. وہاں تک پہنچنا پھر وہاں پہ رہنا. میں تقریباً کوئی 16 دن پاکستان آرمی کے مختلف بیس کیمپس میں, بیس کیمپ تو نہیں کہنا چاہیے کافی ہائٹ پہ تھے, وہاں پہ رہا ہوں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ لیٹر گندگی جو بھی ہے یہ چیزیں جو آپ یوز کرتے ہیں پلاسٹک خاص طور پر بہت بڑا چیلنج ہے. اور لیکن جب ابراہیم پوسٹ سے تھوڑا سا آگے تقریباً کوئی 19,000 فٹ کی ہائٹ پر میں نے آگے انڈین آرمی کی ایک پوسٹ دیکھی جو بالکل سامنے نظر آ رہی تھی ہمیں. اور وداؤٹ ایون مطلب ضرورت اس کی بائنوکولرز یا ٹیلیسکوپ کے بغیر ہی ہمیں نظر آ رہے تھے وہ. تو ان کی جو گندگی کی حالت میں نے اوپر دیکھی, جو انہوں نے گلیشیئر جو تھا ان کی پوسٹ کے نیچے گلیشیئر بھی بنے ہوئے تھے سارے, تو وہاں پر جتنا لیٹر پڑا ہوا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی نوعیت کا تھا. ہماری فوج بہت رسپانسبل طریقے سے لیٹر کو ڈسپوز آف یا کنٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہاں پر انہوں نے میں بات کر رہا ہوں 18 اور 18 کے درمیان جو ہائٹ ہے, 18,000 فٹ کے درمیان جو ہائٹ ہے, وہاں پر انہوں نے باقاعدہ اس طرح کے کنٹینر ٹائپ کے بنائے ہوتے ہیں جس میں اپنا وہ پلاسٹک کے یا جو پیکنگ ہوتی ہے وہ ڈسپوز آف کرتے تھے. لیکن انڈین کا تو یہ حال تھا. میں 19,000 فٹ پہ بات کر رہا ہوں. وہاں انہوں نے باقاعدہ اپنی پوسٹ سے نیچے برف کی ایک دیوار سی تھی, اس پہ سارا گند پڑا ہوا تھا. اور میں نے اس کی تصویریں بھی اتاری اور تصویریں اتارتے وقت انہوں نے ہمیں ویلکم بھی کیا, فائرنگ بھی کی ہمارے اوپر. لیکن بہرحال ہم نے پھر بھی اس کا وہ کیا. اور میرے پاس آج بھی وہ تصویریں ہیں. جب میں واپس آیا تو میں نے یہاں پہ اب ہمارے جو اس وقت جوائنٹ چیف ہیں جنرل صاحب شمشاد صاحب, یہ اس وقت ان سے میں ملا اور پھر یہ 11 کور کے یہ 10 کور کے یہ خواہش کے باوجود اور اس کے باوجود نیت کے باوجود اس پر اس طرح سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے. ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں کو پتا ہے, ایک ہے وہ جس کو کیا کہتے ہیں میدان حشر کہتے ہیں یا موت کا میدان جو ہے ایک, وہاں پہ عادل کیمپ ہے ہمارا اوپر. پاکستان آرمی کا ایک کیمپ ہے جس کو عادل کیمپ کہتے ہیں. وہ بھی میرے خیال میں کوئی جو 80 میٹر ہے اس پہ تو 16,000 کے رفلی ہے. وہاں پر بھی ہماری اپنی جو لیٹر کا وہ تھا اس کے لیے پھر ہم نے کوشش کی اور کچھ کیونکہ وہ جیپیبل ہے وہاں تک گاڑی جا سکتی ہے تو ادھر سے پھر ہم نے ریموو بھی کروایا فوج نے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہی ہیں, لیکن اس کے لیے یقیناً ایک آرگنائزڈ اور سسٹینیبل ایفرٹ کی ضرورت ہے. یہ تو ون آف ایکٹیویٹی نہیں ہے جس کو آپ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, میری نیک تمنائیں بھی ساتھ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ نیک تمناؤں دعاؤں سے چونکہ کام نہیں ہوتا تو میں عملی طور پر بھی چاہوں گا کہ ہم اس سلسلے میں کام کریں. خیبر پختونخوا کی حکومت کے بحاف میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس سلسلے میں, آپ ایکسپرٹس ہیں, آپ پروفیشنلز ہیں, آپ ہم سے زیادہ بہتر اس مسئلے کو جانتے ہیں, تو آپ آئیں ہماری مدد کریں اور انشاءاللہ جو ہماری حکومت سے ہو سکا ہم کریں گے. اور جیسے میں نے منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی اس پر کوئی میٹنگ منسٹر صاحب رکھوائیں ہماری, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی جوائنٹ پروگرام پہ بات کرتے ہیں تاکہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. بہت شکریہ, تھینک یو.